بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 109، وموضوع درسنا نص في المشاجرة. مشاجرة، أنتم علمتم معنى المشاجرة. معنى المشاجرة لڑائی جھگڑا. فنأخذ موضوعا في المشاجرة. هناك كما نكتب النص، يعني كيف أكتب الموضوع، وهذا الموضوع يشتمل ويحتوي على كلمات تتعلق هذه الكلمات بالمشاجرة. هل فهمنا؟ بارك الله فيكم. تعالوا إلى هذا النص. أولا نقرأ وأنتم بالقراءة تفهمون إن شاء الله 20%، 30%، ثم إن شاء الله سنشرح شرحا مختصرا فسنفهم 100%. تعالوا لنتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نص المشاجرة. موضوع المشاجرة بين شخصين، بين رجلين، بين ولدين. فيقول أحد الطلاب يقول: الذي شاهدته يا أستاذ هو أن خالدا قد همس في أذن نعيم كلاما لم ندر ما هو، وهذا الذي أغاظ نديما. فظن نديم أن خالدا قد سار نعيما أمرا يخصه، فوجد نديم في قلبه على خالد. ثم تكرر هذا الأمر من خالد عدة مرات، فما وجد نديم إلا أن ينقض على رأس خالد فيجر شعره، وعندها قام خالد ليصفع نديما. تابع نديم اللكمات واللطمات لخالد، فجهش خالد بالبكاء. وقتئذ كان الطلاب يتفرجون على ما يحدث ويظنون أنه مزاح، فلما رأوا نحيب خالد فزع بعضهم ليفصلوا بينهما، ولكن بلا جدوى، لأن نديما كان مصرا على أن ينال من خالد حتى تدخل المراقب وخلص خالدا منه. وساعتئذ ارتفعت أصوات الطلاب وضجوا في الصف، فباغتمونا في دخولكم وهو على تلك الحالة. فنحن درسنا وقرأنا هذا النص بأكمله، فتعالوا نشرح ما تيسر من الشرح ونفهم الموضوع. افهموا بارك الله فيكم. الذي شاهدته، يقول الطالب: الذي شاهدته، جو میں نے دیکھا، یا استاد، اے استاد میں بیان کر رہا ہوں. الذي شاهدته أنا، المشهد الذي رأيته أنا هو أن خالد، وہ یہ ہے کہ خالد جو ہے، قد همس في أذن نعیم، خالد نے نعیم کے کان میں کچھ کہا چپکے سے. ہمسا یہمسو، چپکے سے بات کرنا، منہ کو کسی کان سے لگا کر بات کرنا. فقال ان خالدا قد همس في اذن نعیم، نعیم کے کان میں کچھ کھسر پسر کرنا اور کان میں بات کرنا. فخالد عندما فعل هذا في اذن نعیم کلاما لم ندری ما ہوا، ہم نہیں جانتے وہ کیا بات تھی. لم نعرف ما هذا الكلام الذي قاله خالد في اذن نعیم. وهذا الذي، اور ایسا کرنا تھا، اور یہ جو کام تھا کان میں بات کرنا. اغاظ ندیم، اغاظ اغضبہ، اس بات نے غصہ دلایا کس کو؟ ندیم کو، کیونکہ وہ بات بھی کر رہے تھے اور ندیم کی طرف دیکھ بھی رہے تھے، تو ندیم سمجھا کہ یہ ہمارے متعلق بات کر رہا ہے. وهذا الذي وهذا الامر اغاظ اغضب ندیم. فظن ندیم نے گمان کیا ان خالدا قد سار نعیما قد همس في اذن نعیم. سار یعنی کلام السر، پوشیدہ بات، راز کی بات، چھپکے سے بات.
قد سار نعیما قد اخبر نعیما بالسر امرا یخصه، جو بھی کہا ہے نعیم کو، یخص من ندیم، ندیم کے ساتھ بات خاص ہے، تو خالد نے نعیم کو جو کہا وہ ندیم کے متعلق ہے، ندیم نے یہ گمان کیا۔ یخص ای خاص بھی فوجد ندیم، تو ندیم نے اپنے دل میں ایک بات، یعنی اس کے دل میں بات آ گئی کہ یہ میرے متعلق کچھ کر رہے ہیں۔ فوجد ندیم فی قلبی، اس نے بات دل پر لے لی، علی خالد، خالد کے متعلق۔ ثم تکرر ھذا، یہ مکررن ہوا، تکرار کے ساتھ، بار بار ایسا ہوا، ھذا الامر من خالد، خالد سے عدت مرات، بہت مرتبہ خالد سے ایسا ہوا کہ وہ کان میں کچھ کہے جا رہا ہے۔ فما وجد ندیم الا ان ينقض على رأس خالد، تو ندیم کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک حملہ کرے، ینقض کا مطلب ہے حملہ کرنا، جیسا کہ باز حملہ کرتا ہے نا، باز، انقض النسر علی الحیوان، نسر یا باز جو ہے اس نے حملہ کیا۔ فما وجد ندیم، ندیم کو کوئی راستہ نہ ملا سوائے اس کے کہ وہ حملہ کرتا علی رأس خالد، خالد کے سر پر، فیجر شعرہ، اور اس کے بالوں کو کھینچے، تو اس نے کھینچ لیے، فیجر جر یجر کھینچنا، شعرہ۔ وعندها قام خالد، اس کے ساتھ پھر خالد کھڑا ہوا، لیصفع ندیما یضربہ الصفعہ، یعنی یضربہ باللطمات والصفعات، وہ بھی تھپڑ اور مکے وغیرہ مارے۔ فصفع، نحن قلنا، گدی پر مارنا، کن پٹی پر مارنا، فصفع ندیما، تو اس نے بھی ندیم کو 2-3 لگائے۔ تابع ندیم، ندیم تابع یتابعو، معنی واصل، وصل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، واصل تابع ندیم اللکمات، مکے، واللطمات، تھپڑ، لخالد، خالد کو ندیم تھپڑ بھی مارے جا رہا ہے اور ساتھ میں مکے بھی۔ فجہش خالد بالبکا، جہش خالد بالبکا، تو خالد زور زور سے رویا، ایسی حالت ہو گئی کہ وہ رونے پر مجبور ہو گیا اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ جہشا، آواز کے ساتھ رونا، جہش یجہشو، خالد بالبکائی، رونے۔ ووقت اذن، اور اسی وقت، کان الطلاب یتفرجون، طلبہ جو تھے وہ مشاہدہ کر رہے تھے، مزے لے رہے تھے، تماشا کر رہے، تفرج الطالب اللعب، تفرج الطالب اللعب، طالب علم کھیل کا تماشا کر رہے تھے، کھیل کو دیکھ رہے تھے۔ فالطلاب كانوا يتفرجون على ما يحدث، جو حادثہ ہو رہا تھا، ويظنون، اور طلبہ گمان کر رہے تھے، انه مزاح، کہ یہ مزاح ہو رہا ہے۔ فلما رأوا، اور جب انہوں نے دیکھا، طلبہ نے دیکھا، رأوا، جب ان سب نے دیکھا، نحیب خالد، خالد کا زور زور سے رونا اور آواز آ رہی تھی رونے کی، نحیب، رونے کی آواز۔ فلما رأوا نحیب خالد فزع بعضهم، تو بعض ایک دم، یعنی فزع یعنی گھبرا گئے، فزع بعضهم، بعض الطلبہ فزعوا لیفصلوا، اور انہوں نے جلدی کی کہ وہ چڑھا دیں، فصل پیدا کر دیں، فصل معنی علیحدہ کر دیں، فصل، فصل پیدا کرنا، لیفصلوا بینہما، بین خالد و ندیم، دونوں میں جدائی پیدا کر دیں، ولیکن بلا جدوہ، ولیکن بلا فائدہ، جدوہ، ما معنی جدوہ؟ فائدہ، بلا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لأن ندیما کان مصرا، کیونکہ ندیم اس بات پر مصر تھا، اس کو اصرار تھا۔ لأن ندیما کان یرید الجزاء، کان یرید البدل، کان یرید القصاص، کان مصرا على ان ینال، على ان یأخذ من خالد حتى تدخل المقارب، یہاں تک کہ مراقب معنی نگران، جو نگران صاحب ہیں، استاذ ہیں، وہ پہنچ گئے۔ طیب، ندیم ما کان یرید، ندیم اراد ان یضربہ مثل ما ضرب، وہ بھی مارے جس طرح وہ مارا گیا ہے، لیکن حتی، یہاں تک کہ تدخل، جاء المراقب وخلص خالدا منہ، اس نے خالد کی جان چھڑائی اور خالد کو الگ کر دیا، خلص تخلیص،
تخلیص معنی چھڑانا. وساعة اذن وقت اذن نفس المعنی وقت اذن ساعت اذن اسی وقت اسی لمحے. ارتفعت اصوات الطلاب طلبہ کی آوازیں بہت اونچی ہو گئیں. تعالت ارتفعت تعالت بلند ہونا آوازوں کا. وضجوا فی الصف اور کلاس میں انہوں نے شور بھی کیا. وضجوا فی الصف اور ضجیج معنی شور شرابہ کلاس میں ہوا. فباغتمونا فی دخولکم تو آپ بھی اسی وقت استاجی آئے. فباغتمونا تو آپ بھی یکدم استاجی آئے اور آپ بھی کلاس میں داخل ہو گئے. وہو علی تلک الحالہ جبکہ خالد اسی حالت میں تھے یا کلاس کے طلبہ اسی جنگ و جدل کی حالت میں تھے، سب شور شرابہ کی، آپ داخل ہو گئے. وہو علی تلک الحالہ ای خالد علی او ندیم علی تلک الحالتی. هذا يكفي إن شاء الله. الحمد لله. وسنأخذ إن شاء الله درسا آخر بعده درس أخير لهذا المستوى الثالث. الله يتقبل منا هذا الجهد المتواضع بفضل الله ومنه، ولكن علينا أن نستفيد أكثر ونطالع ونراجع ونطالع كتب العربية والأدبية في اللغة العربية حتى نتقوى ونرتقي يوما فيوما في اللغة العربية. والسلام عليكم.